ان بدلتے ہوئے حالات کے اندر سنتوں کی اس درجے میں تعمیل ہونی چاہیے کہ اللہ اس پر ہمیں اجر عطا فرمائے۔ میں نے حدیث پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جب امت میں فساد برپا ہو چکا تھا اور سنت کسی درجے میں لوگوں کے نزدیک اہمیت کی حامل نہیں رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا امت میں فساد کے وقت، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ آج زمانہ وہی ہے، فرائض میں تو اس درجے کی کوتاہی ہے کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا، واجبات کہاں چلے گئے پتہ نہیں۔ سنتوں کے بارے میں آدمی اتنی ہلکی بات کہتا ہے کہ سنت ہی تو ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ ایسے حالات میں سنتوں کا اس درجے اہتمام ہونا چاہیے کہ سنتیں زندہ ہوں۔ جیسے عیدگاہ پر عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، عید الفطر کے موقع پر لوگ عیدگاہ آتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے گھر قربانی ہونے والی ہے۔ قربانی کر رہے ہو تو کیا اللہ پر احسان کر رہے ہو؟ اور اگر گھنٹہ آدھا گھنٹہ قربانی ہونے میں تاخیر ہو گئی تو مر جاؤ گے۔ اپنی تھوڑی سی موہوم راحت کے لیے سنت کو چھوڑ کر کے آدمی زندگی گزارتا ہے اور ذرا بھی اس کے دل میں ملال نہیں ہوتا کہ میری سنت چھوٹ گئی۔ اس سے زیادہ فساد کا زمانہ اور کون سا ہوگا؟ جب سنت چھوڑی جائے اور سنت چھوڑنے پر نہ سنت چھوڑنے والے کو ملال ہے اور نہ دیکھنے والوں کو کسی طرح کا ملال ہے۔ پورا شہر دیکھتا ہے اور کسی کے دل میں ذرا بھی سنت کے جانے کا احساس نہیں ہوتا، ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یار سنت چھوٹ رہی ہے۔ جس مسجد میں دیکھو اس مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی، سنت کے خلاف ہے۔ اور جس طرح ایک سنت کی ادائیگی پر فساد کے زمانے میں اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، سنت کو پامال کرنے پر بھی اسی طرح مواخذہ اور پکڑ ہوگی۔ معمولی بات نہیں ہے، مسجد کے ذمہ داروں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ضعیفوں کے لیے، بیماروں کے لیے، بچوں کے لیے شہر کی چند مسجدوں میں اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ دیکھو جس مسجد میں دیکھو عید الاضحیٰ کی نماز ہو رہی ہے، یہ اجتماعی طور پر سنت کو پامال کرنا ہے۔ اور اگر ایسے موقع پر اللہ ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں تو آپ اس کے سامنے بھی دیکھ لو کہ اگر اجتماعی طور پر سنت کو پامال کیا جا رہا ہوگا تو اللہ پاک کی طرف سے پکڑ بھی ویسی ہی آئے گی۔ اس لیے یہ عہد کر لے کہ سال میں 2 مرتبہ اللہ پاک ہمیں بلاتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ ہمیں جانا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے جانا چاہیے۔ قربانی گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد میں کر لیں گے لیکن سنت نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی زندگیوں کو آپ دیکھو، ہم کیسی زندگی گزار رہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، امت میں 90% سے زیادہ لوگ اس سنت کو پامال کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ہرے بھرے رہیں۔ آج سنتوں کی اہمیت دل سے نکل گئی، اس لیے یہ جو باتیں آئی ہیں آج ان فساد زدہ حالات میں سنتوں کی جس طرح پامالی ہو رہی ہے اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور یہ مسجدوں میں جو عید الاضحیٰ کی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت ملے اور ہم جلدی قربانی کر لیں، بالکل غلط بات ہے، سنت کے خلاف ہے۔ جو آدمی معذور نہیں ہے، جو آدمی بوڑھا نہیں ہے، اسے عیدگاہ پر نماز کے لیے جانا چاہیے، سال میں 1 مرتبہ جانا ہے۔ آج آپ قربانی نہیں کر سکے، کل کے دن صبح کی نماز کے بعد قربانی کر لینا۔
دوسرے دن بھی قربانی کر سکتے، تیسرے دن بھی قربانی کر سکتے. آپ ایک قربانی کو بہانہ بنا کر کے عیدگاہ کی نماز آپ چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ سنت کے خلاف ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ پر جا کر پڑھنی چاہیے. کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی چھوڑ کر کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میدان میں جا کر کے ادا کی؟ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر. اللہ کے رسول کو نہیں سمجھتا تھا، اس لیے عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے. جو ہوگا ہوگا، قربانی 2 گھنٹہ تاخیر سے صحیح، قربانی آج نہیں کل صحیح، لیکن نماز عیدگاہ پر پڑھی جائے. اس میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، وقت نہیں ہے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کا صحیح جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا